اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. ہماری گفتگو کا سلسلہ اہل بیت شناسی کے موضوع پر اور اطاعت اہل بیت کے بارے میں تھا، اور آج کی گفتگو بھی اطاعت اہل بیت قرآن کی روشنی میں اس موضوع پر چند گفتگو آپ کی خدمت میں پہلے پیش ہوئی، اور آج سورہ آل عمران کی یہ آیت، جس سے آیت الراسخون فی العلم کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو عرض کروں گا. یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک طولانی آیت ہے جس کے بارے میں خالق کائنات تأویل قرآن اور تفسیر قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے: هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تجھ پر، اے میرے رسول، تجھ پر کتاب کو نازل کیا. اس میں محکم آیات بھی ہے، اور جو ام الکتاب سے پکارا جاتا ہے، وَأُخَرٌ متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اور جن کی دلوں میں بیماری ہے، کجی ہے، وہ متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں فتنہ کو چاہتے ہوئے. فتنہ کرنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے جو متشابہ آیات ہیں ان کی تفسیر کرتے ہیں، اور ان کا مفہوم اور معنی بیان کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے وابتغاء تأویلہ، اور تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، تعویل خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ لوگ جو راسخ علم ہیں وہ تعویل جانتے ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو راسخون فی العلم ہیں ان کا کہنا یہ ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے ہیں.
وما یذکر الا اولو الالباب، یہ تذکرہ بیان ذکر نہیں ہے مگر صاحب عقل کے لیے۔ اس آیت میں 2-3 نکتے بہت اہم ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان نکتوں پر توجہ نہ کرے تو اس آیت کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر جو واو ہے، واو کی 2 قسم ہے عربی قانون کے مطابق۔ عربی زبان میں یا واو عاطفہ ہے یا واو مستأنفہ ہے۔ واو عاطفہ جانے یا واو مستأنفہ جانے، اس کے معنی اور مفہوم میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ وما يعلم تأویلہ میں جو واو ہے اس کو مستأنفہ جانے تو اس کا الگ معنی ہے اور اس کی تفسیر الگ ہوگی، اور واو کو عاطفہ مانے تو اس کی تفسیر اور اس کا معنی اور مفہوم جدا ہوگا۔ لہٰذا مفسرین میں یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے یا واو مستأنفہ ہے۔ واو مستأنفہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو پہلا جملہ ہے، واو سے پہلے ایک جملہ ہے، واو کے بعد ایک جملہ ہے۔ واو سے پہلے جملہ تمام ہو گیا، اس کا معنی مکمل ہوا ہے، اور یہ ابھی جو واو ہے جو اب ابتدا سے دوبارہ شروع ایک جملہ ابتدا ہو رہا ہے۔ اب واو یہاں سے شروع ہے، ابتدا ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں واو مستأنفہ، یعنی پہلا جملہ تمام، ایک اور جملہ یہاں سے شروع ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ اگر واو کو عاطفہ جانا، عاطفہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جملہ ایک مرتبہ تمام نہیں ہے یا تمام ہے، یہ جملہ بھی اسی جملے کے معنی میں ہے، اس کو کہتے ہیں واو عاطفہ، یعنی پہلے جملے پر یہ جملہ عطف ہو رہا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ تو یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے یا واو مستأنفہ ہے۔ واو عاطفہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں پر عطف کرنا واجب ہے، اس وقت لازم ہے، یعنی قرآن کی تأویل کو خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یعنی صرف خدا قرآن کی آیات کی تأویل کو صرف خدا جانتا ہے۔ اگر ہم اس واو کو عاطفہ مانے، اس کا معنی یہ ہوگا، مفہوم یہ ہوگا کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، تو ہماری گفتگو یہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم میں جو واو ہے اس میں ہے۔ یہ واو عاطفہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا قرآن کی تأویل کو جانتا ہے، اور جو راسخ فی العلم ہے، راسخون فی العلم ہے، وہ قرآن کی تأویل کو جانتے ہیں۔ اگر واو مستأنفہ مانے تو یہاں پر معنی یہ ہو کہ خدا قرآن کی تأویل کو جانتا ہے، والراسخون فی العلم، یہ جملہ یہاں سے الگ ہوگا، یعنی جو راسخون فی العلم ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں پر یہ واو میں اختلاف ہے، والراسخون کی واو میں کہ یہ واو عاطفہ ہے یا واو مستأنفہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ والراسخون میں اگر ہم واو کو مستأنفہ مانیں تو اس کا مطلب اور معنی یہ ہوگا کہ صرف خدا تأویل کو جانتا ہے۔ اگر واو کو عاطفہ مانے تو اس کا معنی ہوگا کہ خدا کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو راسخون فی العلم ہے، وہ تأویل قرآن کو جانتے ہیں، یعنی خدا بھی جانتا ہے
اور اس کے علاوہ جو اہل علم ہے، علم میں محکم ہے، جن کا علم پختہ ہے، وہ بھی تأویل قرآن کو جانتے ہیں۔ بس یہاں پر مفسرین کے دو گروہ ہیں، وہ شیعہ مفسر ہو یا اہل سنت کے مفسرین ہو، یہاں پر دو گروہ میں یہ لوگ تقسیم ہوئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ واو عاطفہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ واو مستأنفہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں واو مستأنفہ ہے صرف خدا جانتا ہے تأویل کو، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ واو عاطفہ ہے وہ خدا کے علاوہ اور دوسرے افراد بھی تأویل قرآن کو جانتے ہیں۔ پس جو لوگ کہتے ہیں کہ واو عاطفہ ہے ان کی نقلی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید بشر کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید میں بہت سی آیات متشابہ آیات ہیں، محکمات بھی ہیں۔ آیت محکمات، آیت محکم یا محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کا معنی بالکل صاف ہو، جن کا معنی سمجھ میں آنے کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، معنی مستحکم ہو، معنی میں کوئی شک اور تردید نہ ہو، معنی میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور متشابہ کہتے ہیں کہ اس کے آیت کا ظاہر اور باطن سمجھنے میں، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں مشکل ہو، اور جس میں کئی معنی اس میں احتمال ہو اور ایک معنی مشخص نہ ہو۔ پس محکم وہ آیت ہے جس میں کوئی دوسرا معنی اس میں احتمال نہ ہو۔ متشابہ ایک معنی کے علاوہ کوئی دوسرے چند معانی اس میں احتمال ہو، کوئی بھی معنی وہاں سے مراد لے سکتے ہوں، اس کو کہتے ہیں متشابہ۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ واو والراسخون میں جو وا ہے وہ عاطفہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید بشر کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف آیات متشابہ اور محکمات موجود ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ قرآن کی تأویل کو صرف خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں بہت سی آیات کا آنا فضول ہوگا، بہت سے آیات کا آنے کا معنی، اس کا ہدف، اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ لہٰذا قرآن آیا ہدایت بشر کے لیے، اور ہدایت بشر کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو اسے سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا یہاں پر اگر ہم واو کو مستأنفہ کہہ کر یہ کہیں کہ خدا کے علاوہ تأویل نہیں جانتا ہے، تو خدا قرآن کا آنے کا ہدف فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر آیات متشابہ خدا کے علاوہ دوسرے افراد بھی جان سکتے ہیں، اور دوسری آیات اس عقلی دلیل کے علاوہ نقلی دلیل بھی ہیں۔ بہت سے روایات ہیں کہ خدا کے علاوہ ائمہ خدا پیغمبر اسلام تأویل کو جانتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کان رسول اللہ افضل الراسخین فی العلم وقد علم جمیع ما انزل اللہ علیہ من التأویل والتنزیل وما کان اللہ لینزل علیہ شیئا لم یعلمہ تأویلہ وهو اوصیاءہ من بعدہ یعلمونہ کلہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام افضل الراسخین ہے، یعنی جاننے والوں میں راسخ، علم راسخ رہنے والوں میں سب سے افضل پیغمبر اسلام ہیں، اور پیغمبر اسلام جو کچھ خدا نے نازل کیا ان سب کو جانتے تھے، وہ تأویل ہو یا تنزیل ہو، اور جو کچھ خداوند عالم نے نازل کیا ہے پیغمبر کے بعد آپ کے اوصیاء تمام کے تمام تأویل قرآن کو جانتے تھے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پیغمبر اسلام اور اوصیاء پیغمبر اسلام تأویل قرآن کو جانتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ
آپ فرماتے ہیں کہ نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم تأویلہ، کہتے ہیں راسخون فی العلم ہم ہیں اور ہم قرآن کی تأویل کو جانتے ہیں۔ اور ایک یہ روایت کے علاوہ دلیل سیاقی بھی ہے، سیاق آیات بھی ایک محکم دلیل ہے قرآن سمجھنے اور اس کی تفسیر کے لیے۔ یہاں پر سیاق کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہاں پر ہیں کہ ایک جملہ ہے، جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہیں اور جن کے ایمان کمزور ہیں وہ متشابہات پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، اور اس کے مقابلے میں والراسخون فی العلم ہیں، پس جن کے ایمان کمزور ہے وہ یہ چاہتے ہیں، اور جن کا ایمان محکم ہے پختہ ہے وہ راسخ فی العلم۔ راسخ فی العلم ایک کیا ہے؟ توصیف ہے، ایک تعریف ہے۔ جب ہم اس جملے کو اس جملے کے مقابلے میں لیں گے تو ہم یہ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فی قلوبہم زیغن کے مقابلے میں اگر کوئی جو آپ کہتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے وہ جو کچھ خدا نے نازل کی اس پر ایمان لاتے ہیں، اگر یہ دونوں اس کے مقابلے میں ہوتے، یہاں پر یہ ہونا چاہتا در حقیقت اما المتلبسون، اما وہ لوگ جن کی ایمان قوی ہے، متسلبون فی الایمان، یعنی جن کی ایمان محکم ہے وہ زیغ اور کجی کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا، در حالان کہ یہاں پر والراسخون فی العلم ہے۔ تو خود یہ سیاق آیت بتاتا ہے کہ یہ جملہ اس جملے کے بعض مفسرین نے فرمایا یہ جملہ اس جملے کے مقابلے میں نہیں ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ سیاق آیت یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور افراد بھی ہے جو راسخون فی العلم ہے اور تعویل قرآن کو جانتے ہیں۔ اور اہل سنت کے بھی مفسرین کے دو گروہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر والراسخون فی العلم تعویل قرآن کو جانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ واو عاطفہ ہے۔ لہٰذا بعض مفسرین اہل سنت نے کہا ہے کہ تعویل کے دو معنی ہیں، ایک معنی مطلب ہے تعویل یعنی بے معنی تفسیر، یعنی تفسیر قرآن کو جانتے ہیں۔ اگر یہاں پر تعویل سے مراد تفسیر قرآن ہے تو واو عاطفہ ہے، اگر تعویل قرآن سے مراد یہاں پر تفسیر نہ ہو بلکہ باطن قرآن ہو، حقیقت قرآن ہو، یعنی تفسیر کے علاوہ کچھ اور معنی ہو تو اس وقت یہاں پر واو مستأنفہ ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ واو عاطفہ ہے ان میں سے ایک ابن قتیبہ ہے، ابن قتیبہ دینوری اہل سنت کے ایک بہت بڑا عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اگر تعویل جز خدا کے علاوہ یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور تعویل نہ جانے تو اس کا مطلب قرآن کا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا تعویل قرآن خدا کے علاوہ دوسرے افراد بھی جاننا چاہے، وہ راسخون فی العلم ہے۔ لہٰذا بعض روایات میں اور بعض اہل سنت کے کیا ہے مفسرین کے مطابق بھی خدا کے علاوہ تعویل قرآن جاننے والے ہیں، وہ کون ہیں یہ روایت بتائے گی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الراسخون فی العلم امیر المؤمنین والائمۃ من بعد، راسخون فی العلم علی ہے اور علی کے بعد ان کے ائمہ خدا ہے۔ معاویہ کو امیر المومنین نے ایک خط لکھا ہے، وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي سَمِعْتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَدْنٌ وَمَا مِنْهُ حَرْفٌ إِلَّا وَأَنَّ لَهُ تَأْوِيلٌ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ نَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ أَمَرَ اللَّهُ، یعنی ہم آل محمد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کے لئے ظاہر بھی ہے
باطن بھی ہے اور اس کے تعویل بھی ہے، اور وما یعلم التعویل الا اللہ والراسخون فی العلم، خدا جانتا ہے اور جو راسخین فی العلم ہے وہ جانتے ہیں۔ الراسخون نحن آل محمد، اور راسخون فی العلم ہم آل محمد ہے کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ ساری امت کو ان یقولوا آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم راسخون فی العلم ہیں اور خداوند عالم نے باقی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ کیا کہے؟ آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ خدا کے جانب سے ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم میں یہاں پر راسخون فی العلم یہ واو عاطفہ ہے، اور بعض مفسرین اہل سنت اور شیعہ تمام مفسرین اور کہنا ہے، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اہل بیت بھی راسخون فی العلم ہے اور وہ تعویل کو جانتے ہیں۔ لہذا جو تعویل قرآن کو جانے، قرآن کے تمام معانی کو جان لے، تعویل ظاہر باطن سب کو جانے، ناسخ و منسوخ کو جانے، ظاہر و باطن کو جانے، انہی کی اتباع ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ آیت مجیدہ بھی اہل بیت کرام کی اتباع اور ان کی اطاعت کرنا فرض ہے، اس پر دلالت کرتی ہے آیت، اور ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت ہی کی طرف رجوع کرنے چاہیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.